پٹھان یا پشتون وہ قوم ہے جو پوری دنیا میں جرت اور بہادری کی مثال سمجھی جاتی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ یہ نہ تو کسی بادشاہ سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی ان پر کسی ظالم حکمراں کا خوف طاری ہوتا ہے۔ یونانی، ایرانی اور تاریخ کے کئی اقوام نے پٹھانوں کو زیر کرنے کی کوششیں کی، مگر سارے ناکام رہے۔ نصف دنیا فتح کرنے والا سکندر اعظم نے بھی جب افغانستان میں قدم رکھا تو پٹھانوں نے دنیا کے سب سے منظم فوج اور بادشاہ الیگزینڈر کو دھول چٹا دیا اور انہیں مقدونیہ واپس جانا پڑا۔ پٹھانوں کی بہادری کی مثال 19ویں صدی کی جنگیں ہیں، جس میں سوویت یونین کو پٹھانوں کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ ایک تازہ ترین مثال پچھلے دنوں امریکی فوج کی شکست ہے، جس میں دنیا کے سپر پاور کو ان پٹھانوں نے ایسا زیر کیا کہ جسے تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آخر یہ پٹھان کون ہے؟ یہ کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا پٹھان کسی نبی کی اولاد ہیں؟ ان کا اس قدر بہادر اور جرت مند ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ان تمام سوالوں کے پیچھے کون سی دلچسپ تاریخ رقم ہے؟ پٹھانوں کی تاریخ اور نسل کے متعلق 3 مختلف نظریے ملتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ پٹھان آریائی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، بعض کے نزدیک یہ قیس عبد الرشید نامی شخص کی اولاد ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، اور تیسرا نظریہ جو خود پٹھان تسلیم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پٹھان قوم کا تعلق بنی اسرائیل کے گمشدہ قبائل سے ہے۔ ہم اس ویڈیو میں ان تمام نظریات کا تحقیقی جائزہ لیں گے۔ پٹھانوں کے روایات کے مطابق قیس عبد الرشید عرف پٹھان قوم کا مورث اعلیٰ ہے۔ قیس کو پٹھان اپنی زبان میں کش کہتے ہیں۔ قیس عبد الرشید وہ پہلے پشتون شخص تھے جنہیں عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہوئی تھی، لہٰذا جب قیس اپنے قوم کے لوگوں کے ساتھ مدینہ پہنچے اور حضور کے بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو نبی نے اس جماعت کے ساتھ شفقت فرمائی اور ہر ایک سے اس کا نام پوچھا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ قیس عبرانی نام ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدل کر عبد الرشید رکھ دیا۔ حضرت قیس اور ان کے قبیلے کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور اس طرح انہیں پہلے پشتون صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ پختونی روایتوں کے مطابق ایک غزوے کے دوران جب مشرکین اسلامی لشکر پر بھاری پڑنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو حکم دیا کہ جاؤ اور اپنے پٹھان بھائیوں کو مدد کے لیے بلاؤ، لہٰذا حضرت خالد افغانستان چلے گئے اور افغان سردار قیس عبد الرشید کو حضور کا پیغام دیا، لہٰذا تمام پٹھان قبیلے قیس عبد الرشید کی قیادت میں مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچ کر انہوں نے ایک خون ریز جنگ لڑی۔ شام کو صحابہ کرام نے حضور کو یہ خوشرنجی سنائی کہ افغانی لشکر نے مشرکین کو شکست دے دی ہے اور ہماری فتح ہوئی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے ملک عبد الرشید کی بہادری کے واقعات حضور کو بتائے تو آپ کی زبان سے برملا یہ الفاظ جاری ہوئے کہ اللہ اس کی آل و اولاد کو فروغ بخشے گا، اس کے قبیلے کی تعداد اور طاقت سب سے زیادہ ہوگی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وحی کے ذریعہ آگاہ کر دیا گیا ہے کہ اس کی خدمت کے لیے اس قبیلے کی کثرت و استحکام کو وہی حیثیت حاصل ہوگی جو کہ کشتی یا جہاز کے نیچے والی لکڑی کی ہوتی ہے جس پر جہاز کی عمارت استوار ہوتی ہے۔ حضور نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی کہ اس مرد کی نسلوں سے ایک عظیم قبیلہ پیدا ہو جس کے افراد قیامت تک سلامتی اور ایمان کے ساتھ شریعت اسلام پر ثابت قدم رہیں۔ رخصت کے وقت حضرت خالد کی درخواست پر ایک انصاری صحابی کو قیس عبد الرشید کے ہمراہ کیا گیا تاکہ وہ کوہستان غور کے علاقوں میں لوگوں کو شریعت کی تعلیم دے۔ نعمت اللہ ہروی کی کتاب مخزن افغانی جو قیس قبیلہ کی تاریخ پر لکھی گئی ایک مشہور کتاب ہے، اس میں درج ہے کہ قیس عبد الرشید حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئے تھے اور قیس نے حضرت خالد کی ایک بیٹی سے نکاح بھی کیا تھا جس سے بٹن اور غور پیدا ہوئے اور ان کی اولاد پٹھان کے نام سے مشہور ہوئی۔ نعمت اللہ ہروی نے لکھا کہ کتب حدیث سے اس خبر کی تصدیق نہیں ہوتی ہے، لیکن دوسری تاریخی روایتوں سے سندھ اور افغانستان سے وفد کا مدینہ آنا اور اسلام قبول کرنا ثابت ہے۔
پٹھان قوم کے متعلق دوسرا نظریہ یہ ہے کہ پٹھان یہودی النسل ہے۔ افغانی تاریخ داں اور بہت سے یہودی مورخین پٹھان قوم کا تعلق قبل از مسیح کے یہودی قبیلے سے جوڑتے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے وہ 12 قبیلے جو ارض فلسطین میں آباد تھے۔ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے ان کے اولادوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کی بنیاد پڑی، جن میں آل یہود، آل لاوی اور آل روبن وغیرہ معزز قبیلے تھے۔ خدا نے آل یہود میں حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو